فزت برب الكعبة إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران مولا امیر المؤمنین، ماتمداران حیدر کرار، ہم اس وقت مسجد میں بیٹھ کر مولا کی وہ تاریخی مجلس منعقد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس وقت میرے مولا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو خود اپنے پیروں سے، لیکن جب گھر جانے کا وقت آیا تو خود اپنے پیروں سے نہ جا سکے. عزادارو، ہم نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا جو شب گزری ہے بہت ہی زیادہ مضطرب اور پریشان تھے. اس لیے پریشان تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اس لیے نہیں پریشان تھے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ اس لیے پریشان تھے مولا کے بعد یتیموں کا سہارا کون ہوگا، مولا کے بعد بیوہوں کا سہارا کون ہوگا. عزادارو، مولا مسجد میں آئے، مؤذن سے کہا آج ہمیں جو ہے اذان کہنا ہے. مولا نے جیسے ہی گلدستہ اذان پہ جا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، گھر میں جناب زینب و ام کلثوم نے صدا سنی، تڑپ گئی آج بابا کیوں اذان کہہ رہے ہیں. مولا جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے سب سے پہلے ابن ملجم کو جگایا. اے ابن ملجم، تو اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہے، میں اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا سلام اس آقا پہ کہ جو آقا اپنے قاتل کی بھی نماز قضا نہ ہونے دے. اور ابن ملجم پلٹ کے تلوار کو اپنے نیچے چھپائے لیٹا ہوا تھا. ابن ملجم ایک مرتبہ بہت تیزی سے گھبرایا ہوا اٹھا. مولا آپ ہیں؟ کہا جی میں ہوں، میں ہی ہوں، اٹھ نماز پڑھ لے. وہ بھی اٹھا، مولا بھی اٹھے. اذان کہنے کا منظر میں نے پیش کیا. اذان کہنے کے بعد ابھی مسجد میں کوئی نہیں آیا تھا، مسجد میں سناٹا تھا. دھیرے دھیرے مومنین آ رہے تھے. مولا اذان کہنے کے بعد نافلے صبح پڑھ ہی رہے تھے کہ نافلے صبح کا پہلا سجدہ تھا. عزاداران امیر المؤمنین کہ پہلا سجدہ مولا نے جو اپنا سر میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھا، ابن ملجم نے تلوار جو زہر سے بجھائی ہوئی تھی، روایت کہتی ہے جب طبیب آیا ہے اس نے جب دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس کا کہنا تھا یہ تلوار اتنے زہر حلال خطرناک زہر سے بجھائی گئی تھی، اگر اس زہر کو پورے کوفہ والوں کو دے دیا جاتا تو پورے کوفے والے اسی وقت مر جاتے. عزادارو، قیامت کا وقت ہے. ارے اسی وقت میرے مولا کے سر پہ وہ کاری ضربت لگایا ملعون نے کہ مولا نے یہی فقرہ بلند کیا، فزتو برب الکعبہ. فضا میں یہ صدا بلند ہوئی کہ الا قد قتل امیر المؤمنین. فرشتوں میں تلاتم مچ گیا. ارے امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے. مومنین نے جیسے مولا کا حال دیکھا، مولا ارے محراب میں ہے، خاک اور خون میں غلطہ ہے، مولا کی داڑھی
تمام کرتا تھا، تمام کرنا تھا کہ مومنین ایک مرتبہ غم و غصے میں نماز کو تمام کرنے کے بعد آپ نے جو تمام تر سیریل بنائے گئے ہیں مولا کی ہی ضرورت کے حالت ہے کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اگر تصور کر سکتے ہیں مسجد کوفہ کو، جو لوگ گئے ہیں تصور کریے بہت سے ستون کے مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ ملعون اس ستون کے پیچھے جا کر چھپ رہا ہے، اس ستون کے پیچھے جا کر چھپ رہا ہے. جیسے ہی چھپتا جاتا تھا مومنین اس کو تعقیب میں پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. لوگوں نے اس کو پکڑا، ارے پکڑنے کے بعد مولا کے پیش لا کے کھڑا کر دیا. مولا نے ایک سوال کیا ہے عزادارو. کیا سوال کیا؟ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ جیسے ہی امام نے کہا مولا آپ میرے اچھے امام تو تھے، لیکن وہ کیا کرے جس کی قسمت ہی خراب ہو. عزادارو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم میں زہر سرایت کر جائے تو کہا جاتا ہے اس کو دودھ پلانا چاہیے. مولا کی خدمت میں دودھ کا پیالہ آیا. لاکھوں سلام و سخاوت امیر المومنین کو. جیسے ہی دودھ کا پیالہ مولا کی خدمت میں لایا گیا، مولا نے ایک مرتبہ دودھ کے پیالے کو دیکھا. رات میں نے عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا میں صبح کی مجلس میں مصائب کو بیان کروں گا آپ تمام حضرات کی خدمت میں. عزادارو مولا نے رات میں جب جناب کلثوم کے گھر میں دسترخوان پہ دودھ اور نمک اور روٹی رکھی گئی تھی، مولا نے کہا اے بیٹی کیا تو نے اپنے پاپا کو کبھی دیکھا ہے کہ دو نعمتوں کو ایک ساتھ تناول فرمائیں؟ بیٹی یہ دودھ کو ہٹا لو، نمک اور روٹی ہم کھا لیں گے. جیسے ہی مولا نے کہا بیٹیاں تڑپ گئی، بابا آپ دودھ کو نوش فرما لیجئے، کو ہٹا لیتے ہیں. مولا نے کہا یہ دودھ رات کے ختم ہونے کے بعد نماز صبح میں جو ہے کام آئے گا. مولا روزے کے عالم میں تھے، لیکن جب مولا کا سر زخمی ہو گیا لوگوں نے دودھ لا کے پیش کیا. مولا نے جیسے ہی دودھ کو دیکھا مولا نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا قاتل ابن ملجم لگ رہا ہے، اسے دودھ پلا دیا جائے. لوگوں نے ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹا. مولا آپ کا سر زخمی ہے، وہ بھی زہرآلود تلوار سے آپ کو ضربت لگائی گئی ہے، لیکن مولا نے اس دودھ کو نوش نہ فرمایا اور دودھ کو ابن ملجم کو دے دیا گیا. عزادارو یہاں تک مصائب آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے. اب آگے آپ محسوس کریے کہ جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھ کے مولا کے مصائب سن رہے ہیں اور بڑے ہی اطمینان سے، لیکن سن 40 ہجری کی مسجد کوفہ کو تصور کریے کہ اتنے اطمینان سے اتنے سکون سے نماز کے بعد کا منظر نہیں تھا. ایک تلاطم بپا تھا، حسنین کریمین سرکار باوفا باب الحوائج، ارے ڈاڑے مار مار کے اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھ کے رو رہے تھے، مومنین رو رہے تھے. عزادارو اسی رونے کے عالم میں مولا حسن نے ایک چٹائی میں اپنے بابا کو رکھا. بابا کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ چاہا کہ گھر کی طرف لے جایا جائے مولا کو. جیسے ہی عزادارو تصور شرط ہے، مولا زندہ تو ہیں لیکن سر اتنا زیادہ زخمی ہے کہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں جا سکتے ہیں. مولا کو ایک کمبل یہ چٹائی میں لپیٹا گیا، رکھا گیا. امام نے اپنے ہاتھوں پہ امام علی علیہ السلام کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد نکلے مسجد سے اس طریقے سے نکلے کہ جیسے مولا کا جنازہ مسجد سے نکل رہا ہو. مومنین والیہ واہ مولا کے صدائیں بلند کر رہے ہیں. جیسے ہی مولا راستے میں پہنچے، ایک تصور شرط ہے اداکاروں میں مسجد کو تمام کرنے کے نزدیک پہنچ رہا ہوں. آپ پرسہ دے لیجئے بی بی
زینب سلام اللہ علیہ کو جناب ام کلثوم کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اس مجلس میں ضرور آئی ہوں گی، اس لیے ان کے شوہر نامدار کے نام سے مرحز ہے رسول اللہ ضرور اس مجلس میں آئے ہوں گے۔ عزاداروں میرا ایک دل چاہتا ہے تصور کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ایک جملہ کہوں، ہمیشہ یہ مسجد بھری رہتی تھی، اس مسجد میں میرا تصور ہے یہ مسجد بھری رہتی تھی اس وقت، لیکن ارے آج مظلومیت علی پہ وہ وقت ہے کہ چند لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر ارے مولا کے مسائل سن رہے ہیں، لیکن آپ کبھی نہ خاطر نہ ہوئیے، اگر اپنے گھروں سے اس مجلس کو سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بی بی زہرا رسول اللہ جو لوگ یہاں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، بی بی زہرا رسول اللہ تمام ائمہ ہمارے وقت کا امام جو سب سے زیادہ اس دن مغموم ہیں اور مسجد کوفہ میں مولا ہوں گے، لیکن اس مجلس میں ایک ہی منٹ کے لیے ضرور آئے ہوں گے۔ مولا اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جد کے چاہنے والوں، تو نے میرے جد کی مجلس کا انعقاد کیا ہے کہ یہ ہو تم مجلس کا اہتمام کرو اور میں نہ آؤں۔ مولا آپ کے چاہنے والے یہاں پر کریا کر رہے ہیں، ارے اپنی بارگاہ میں قبول کریے مولا جو اپنے گھروں سے آپ کے جد کی اس مجلس کو سن رہے ہیں، مولا ان کے پرسے کو قبول کریے مولا، ارے اس مجلس کے وسیلے سے جو دنیا میں حالات ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ ان حالات کو بہتر بنا دے۔ ہاں زادارو مولا جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، امام حسن کو بلایا، اے بیٹا حسن لوگوں سے کہہ دو اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تصور کرتے عزادارو یہی پہ میں مجلس تمام کر دوں گا، ایک کربلا کا منظر پیش کر کے، منظر پیش نہیں کروں گا بلکہ صرف اشارہ کر دوں گا عزادارو، کیونکہ یہ تاریخ بہت ہی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس تاریخی کا احساس کر لیجئے اور مسجد کوفہ کو سن 40 ہجری کو اپنے ذہن میں لے آئیے، مسائل خود بخود آپ کے ذہن میں آنے لگیں گے۔ عزادارو امام حسن نے کہا اے بیٹا حسن، مولا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا حسن ان تمام مومنین سے کہہ دو، تمام اصحاب سے کہہ دو اپنے گھر چلے جائیں۔ مولا نے کہا کہ اے بابا یہ سب آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، آپ کا سر زخمی ہے، آپ کی احوال پرسی کے لیے آئیں گے اور وہاں پر آپ کی حالت آپ کو اس حال میں تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مولا نے کہا اے بیٹا حسن ہم جانتے ہیں سب ہماری محبت میں آئے ہیں، لیکن ذرا تصور کرو بیٹا جب اس حال میں بیٹیاں کیا وہ ضبط کر سکیں گی؟ زخمی سر زینب اگر دیکھیں گی، زخمی سر اگر ام کلثوم دیکھیں گی، دھاڑے مار مار کے رونے لگیں گی۔ مولا نے لوگوں کو واپس تو کر دیا، لیکن لوگوں نے جب پوچھا کہا مولا کا حکم ہے، میں ہاتھ جوڑ کے مولا امیر المؤمنین کی خدمت میں کہوں گا مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ تھا، آپ نے زینب ام کلثوم کے رونے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو لہانی ہے حیدر حسین روتے ہیں، لہو لہانی ہے حیدر حسین روتے ہیں، یہ غم کا دیکھ کے منظر حسین روتے ہیں، ہمیں یوں چھوڑ کے ہرگز
جاؤ اے بابا، یہ کہہ کے لاش علی پر حسین روتے ہیں، یہ کہہ کے لاش علی پر حسین روتے ہیں، دلاسا زینب و کلثوم کو نہ دے پائے، دلاسا زینب و کلثوم کو نہ دے پائے، خود اپنے دل میں ہی گھٹ کر حسین روتے ہیں، خود اپنے دل میں ہی گھٹ کر حسین روتے